بشیر صاحب نے ساری زندگی دبئی مزدوری کر کے بیٹوں کو وہاں سیٹ کیا اور بڑھاپے میں واپس آ گئے تو ان کے بیٹے باہر سے پیسے بھیجتے اور کہتے ہماری بیویوں کی ضروریات پوری کر دیا کریں، تو بشیر صاحب ان پیسوں سے تھوڑے بہت بیٹی کو بھی دے دیتے جس کا شوہر مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن بہوؤں نے بشیر صاحب کو پیسے دیتے دیکھ لیا اور شوہروں سے کہا کہ ابا سارے پیسے بیٹی پر لٹا دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹے گھر آئے، بشیر صاحب کو غصے میں مارنے لگے اور پھر گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا اور کچھ دن رہنے کے بعد واپس دبئی گئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں بشیر صاحب کے چہرے پر آج انوکھی سی چمک تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج وہ ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے ملک واپس جا رہے تھے۔ سامان پیک کرتے ہوئے ان کے ہاتھ خوشی سے کپ کپ آ رہے تھے۔ انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر دبئی آ کر بسے تھے۔ کام کاج اور روزگار کے لالچ نے ایسا جھگڑا کہ پھر وہ کبھی پاکستان جا ہی نہ سکے۔ ان کی غیر موجودگی میں ہی بیوی نے ان کے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ وہ اپنے اپنے کام پر سیٹ ہو گئے تھے۔ بس اکلوتی بیٹی تھی جس کی شادی کرتے وقت وہ بشیر صاحب کو پاکستان آنے کا کہتی رہی، مگر بشیر صاحب کے حالات ان دنوں اتنے خراب تھے کہ وہ پاکستان جا ہی نہ سکے۔ جہاز میں بیٹھتے ہوئے انہیں رہ رہ کر اپنے بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوشحال تھے۔ بس رہ رہ کر انہیں یہ باور کرواتے رہتے تھے کہ پاکستان میں روزگار کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس بات نے بشیر صاحب کو تھوڑا پریشان تو کیا تھا، لیکن وہ اچانک واپس جا کر انہیں سرپرائز بھی دینا چاہتے تھے۔ گھر کے دروازے پر رکشہ رکا تو وہ نیچے اتر آئے۔ محبت بھری نگاہوں سے انہوں نے اپنے گھر کو دیکھا کہ اس قدر محنت سے انہوں نے کمائی کر کے پاکستان بھیجی تھی۔ بیٹوں نے شاندار گھر بنا لیا تھا۔ دستک دے کر وہ اندر آئے۔ گھر میں چہل پہل سی لگی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اندر کچن سے کھانا پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور تبھی ان کا بڑا بیٹا ارسلان کمرے سے باہر نکلا۔ بشیر صاحب کو صحن میں کھڑا دیکھتے ہی وہ ٹھٹک سا گیا۔ ارے ابا جان، آپ نے آنے کی اطلاع نہیں دی۔ خوشگوار حیرت سے وہ آگے بڑھا اور اس نے باپ کو گلے لگا لیا۔ بشیر صاحب کو یوں لگا جیسے ان کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ دوسرا بیٹا معیز بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ سب خوشی سے سلام دعا کر رہے تھے۔ یہ آپ کی بڑی بہو ہے سارا، اور یہ چھوٹی بہو ہے نمرا، بیٹوں نے تعارف کروایا۔ تو بشیر صاحب نے سب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ وہ واپس اپنے اپنے اور پیاروں کے درمیان لوٹ آئے ہیں۔ بہویں اور ان کے بچے بہترین کپڑوں میں تھے۔ گھر شاندار بنا ہوا تھا اور کچن سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر میں خوب فراق دلی سے روپیہ استعمال ہوتا ہے۔ فاطمہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی؟ بشیر صاحب نے پوچھا تو سب کی خوشیوں بھرے چہرے اچانک تاریک پڑ گئے۔ بشیر صاحب نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کی دونوں بہوؤں کا منہ بن گیا تھا۔ ارے اٹھو بھائی، کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، ارسلان نے شور مچا دیا۔ معیز کچھ لمحے تو سوچتا رہا اور پھر بولا، وہ کم کم ہی آتی ہے، ویسے بھی ہمیں اس کے شوہر کے تیور پسند نہیں، وہ بدتمیز انسان ہے، اسے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تو ہے نہیں، اسی لیے ہم اسے زیادہ نہیں آنے دیتے۔ معیز کی بات پر بشیر صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور دبئی میں جب ان کے بیٹے اور بہویں فرمائش کیا کرتے تھے تو وہ اکثر پوچھتے تھے کہ کیا فاطمہ کو بھی کچھ چاہیے، مگر کبھی کسی نے نہ بتایا تھا کہ اس کی بھی کوئی ضروریات ہیں۔ کھانے کے دوران بھی بشیر صاحب کا ذہن فاطمہ کی جانب ہی اٹکا رہا۔ ابا جان، نوکری سے حاصل ہونے والی تنخواہیں تو بہت ہی معمولی سی ہیں۔ اب آپ بھی دبئی سے اچانک واپس آ گئے ہیں۔ پہلے تو آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر چل جاتا تھا، لیکن اب تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے ایک جگہ پلاٹ بک کروا رکھا ہے، اس کے بھی پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ دبئی میں جو کام آپ چھوڑ کر آئے ہیں آپ وہاں مجھے لگوا دیں؟
ارسلان نے بڑے نپے تلے انداز میں بات چھڑی تھی، مگر اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ بشیر صاحب چونک گئے۔ مگر میں تو پاکستان اس لیے آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کے ساتھ رہ سکوں۔ اگر تم لوگ دبئی چلے جاؤ گے تو میرا یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بشیر صاحب نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا تو اچانک معیز بول اٹھا، اوہو ابا، آپ یہیں گھر پر رہیے گا نا، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں یہاں۔ پاکستان میں معمولی نوکریوں سے حاصل ہونے والی تنخواہ سے گزارا بہت مشکل ہے۔ ارسلان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس آپ اپنے دبئی والے مالک سے بات کیا کریں کہ وہ ہمیں وہاں پر کام لگوا دے، ہم ہفتے کے اندر ہی چلے جاتے ہیں۔ ارسلان اور معیز نے خود ہی طے کر لیا تھا۔ بشیر صاحب چپ سے ہو گئے تھے، مگر جوان بیٹوں کے سامنے اب ان کی حیثیت معمولی سی تھی۔ اس کے بعد تو معیز اور ارسلان نے رٹ ہی پکڑ لی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ لوگ واضح طور پر بشیر صاحب کو کہتے کہ انہوں نے دبئی سیٹل ہونا ہے، پاکستان میں ان کے گزارے نہیں ہوتے۔ بشیر صاحب تنگ آ چکے تھے، ان کا ذہن فاطمہ کی جانب سے بھی الجھا ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے بیٹوں کی بات مان لی اور دبئی فون کر کے اپنے سیٹ سے بات کر لی۔ اسے اپنی نئی کمپنی کے لیے کچھ ایشیائی مردوں کی ضرورت تھی۔ بشیر صاحب کو وہ لمبے عرصے سے جانتا تھا، اس نے ان کے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس کام دینے کی حامی بھر لی۔ ارسلان اور معیز کے پاکستان کے جانے کا وقت ہوا تو عین اسی روز فاطمہ بھی گھر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی بشیر صاحب بری طرح سے چونکے۔ زرد پڑتی ہوئی رنگت، ہڈیوں کا ڈھانچہ، 5 بچوں کی کتار اور چہرے پر فکر مندی کی لکیریں، یہ فاطمہ تو وہ تھی ہی نہیں، وہ جسے بچپن میں چھوڑ کر گئے تھے۔ صحت مند اور خوبصورت، یہ کیا حال بنا رکھا ہے بیٹا؟ بشیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے آنسو چھپانے لگی۔ بشیر صاحب کی نگاہ اس کے کپڑوں پر گئی، وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جسے وہ اپنی چادر سے چھپا رہی تھی۔ بشیر صاحب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ارسلان اور معیز دونوں رخصت ہو گئے۔ دونوں بھابھیوں میں سے کسی نے فاطمہ کو چائے تک کا نہ پوچھا تھا، اس کا بچہ کھانا مانگ رہا تھا۔ بشیر صاحب نے بڑی بہو کو آواز لگائی، سارا، فاطمہ کے بچے کو کھانا تو دے دو۔ بشیر صاحب نے محبت سے پکارا تو وہ سارا جو ہر وقت خوش اخلاق بنی رہتی تھی، اچانک پھٹ پڑی۔ فقیروں کے لیے گھر میں دکان نہیں کھولی ہوئی ابا، فاطمہ کے بچوں کو تو عادت ہے، سارا دن چرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ سر پر نہ چڑھائیں، آپ اسے نہیں جانتے۔ نفرت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی وہ دوبارہ اندر جا گھسی تھی۔ بشیر صاحب تو ہکا بکا رہ گئے۔ فاطمہ بھی شرمندہ ہو کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابا جان میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرائی سی تھی۔ بشیر صاحب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ارشد کیوں نہیں آیا؟ وہ کیا کام کرتا ہے؟ بشیر صاحب نے پوچھا تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مزدوری کرتا ہے ابا جان، صبح سے لے کر رات گئے تک باہر کام کرتا ہے، تبھی چند پیسے لے کر آتا ہے۔ اتنے کم پیسوں میں ہمارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اسی لیے چھٹی کرنا ممکن نہیں تھا۔ دونوں بھابیاں آتے جاتے اسے گھور رہی تھیں، اسی لیے وہ جلدی سے گھر چلی گئی۔ ارسلان معیز دونوں دبئی جاتے ہی سیٹ ہو گئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ یہاں تو کمائی کے اپنے ہی مزے ہیں ابا، پاکستان میں تو اتنی کمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے فون کر کے کہا تو بشیر صاحب مسکرا دیے۔ کمائی کے مزے تو تھے، لیکن دبئی کی مشکل زندگی گزارنا بھی آسان نہیں تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ارسلان اور معیز کے پریشان بھرے فون آنے لگے، مگر یہ سب تو انہیں اب جھیلنا ہی تھا۔ بشیر صاحب کی اصل پریشانی اپنی بیٹی فاطمہ کی جانب سے تھی۔ مہینہ گزرا تو ارسلان اور معیز نے ایک بڑی رقم بشیر صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ ابا جان ہماری بیویوں کو تو گھر سے باہر آنے جانے کا اتنا اندازہ نہیں، آپ ہی یہ رقم نکال کر انہیں دے دیجیے گا، دیکھیے گا میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ارسلان اور معیز دونوں نے فون کر کے کہا تھا۔ بشیر صاحب ہنس دیے، بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں ضرورت کی ہر چیز لا دیا کروں گا۔ ارسلان اور معیز دونوں بڑے خوش تھے۔ بشیر صاحب نے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے،
گھر جانے سے پہلے اچانک ہی ان کا دل چاہا کہ وہ فاطمہ کے گھر سے ہوتے چلے جائیں۔ ایڈریس تو انہیں اپنی بہو سے معلوم کر ہی لیا تھا۔ بے اختیاری ان کا رخ فاطمہ کے گھر کی جانب مڑ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ چھوٹا سا مکان تھا جس کا آدھا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سامنے ایک پردہ لگایا گیا تھا۔ انہوں نے دستک دینا چاہی تو دروازہ اندر کی جانب جھول گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ بالکل چھوٹا سا صحن تھا مگر انتہائی صاف ستھرا ایک ہی کمرے کا مکان تھا۔ بچے صحن میں پھر رہے تھے۔ اندر کمرے سے فاطمہ اور اس کے شوہر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کیا آج بھی پیسے نہیں ملے؟ گھر میں آٹا چینی اور دالیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ چھوٹے کا دودھ تو پچھلے کئی دنوں سے بند کر رکھا ہے۔ صبح سے بچے بھوکے ہیں، وہ کھانا مانگ رہے ہیں۔ اب میں انہیں کہاں سے کھانا بنا کر دوں؟ فاطمہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ اس کا شوہر ارشد جھنجھلا گیا۔ کام لگے گا تو پیسے لاؤں گا نا، 2-3 دن سے مسلسل چھٹی ہو رہی ہے۔ آج بھی صبح سے روڈ پر بیٹھ بیٹھ کر آ گیا۔ کسی نے مزدوری کے لیے نہیں پوچھا۔ بچوں کو سوکھی روٹی پانی میں نرم کر کے کھلا دو، جیسے تیسے کر کے گزارا کر لو، یہی آزمائش ہے، ارشد نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ باہر کھڑے بشیر صاحب کا دل جیسے ڈوب گیا۔ جیب میں پڑی ہوئی لاکھوں کی رقم انہیں اپنے گلے میں بندھا ہوا توق نظر آنے لگی، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھے۔ کھٹکے کی آواز سن کر فاطمہ متوجہ ہوئی تو وہ چونک گئی۔ ابا جان آپ؟ اس کے چہرے کی زردی واو ویسی ہی تھی۔ پریشانی میں البتہ مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بشیر صاحب نے جیب سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر فاطمہ کے آگے کیے۔ یہ لو بچوں کے لیے کھانا پکانے کا سامان لے آؤ۔ پیسے دیکھ کر فاطمہ اور ارشد دونوں ہی شرمندہ ہو گئے تھے، مگر دونوں ہی مجبور تھے۔ فاطمہ نے ہاتھ بڑھا کر پیسے لے لیے۔ بشیر صاحب خاموشی سے گھر سے نکلے اور اپنے گھر آ گئے۔ بہویں بے تابی سے پیسوں کی منتظر تھیں۔ بشیر صاحب نے رقم ان کے سامنے کی تو دونوں ہی بڑی خوش ہوئیں۔ شاپنگ کے پلان بنانے لگیں۔ شام میں گھر میں بہترین کھانا پکا۔ بشیر صاحب کا دل اندر سے بجھ چکا تھا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر انہیں کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اگلے دن موئز کا فون آ گیا۔ ابا جان، نمرہ کو جیولر کے پاس لے جائیے گا، اس نے اپنے لیے سونے کی چوڑیاں بنوانی ہیں، میرے بھیجے گئے پیسوں میں سے بن ہی جائیں گی، اس نے کہا تو بشیر صاحب نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ نمرہ کو جیولر کے پاس لے گئے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ہر مہینے ارسلان اور موئز بڑی بڑی رقمیں بھیجا کرتے۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔ نمرہ اور سارا جی بھر کر اپنے دوستوں کی دعوتیں کرتیں۔ ان کے میکے والے آتے تو کئی دن رہتے اور کھاتے پیتے رہتے، اور جب وہ جانے لگتے تو نمرہ اور سارا انہیں تھیلے بھر بھر کر مہنگے کپڑے اور تحفے تحائف دیتیں۔ بشیر صاحب یہ سب دیکھتے رہتے، انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، مگر وہ ایک چیز نوٹ کرتے تھے، جب بھی فاطمہ گھر آتی نمرہ اور سارا دونوں کا ہی منہ بن جاتا، حالانکہ وہ بیچاری خاموشی سے بشیر صاحب کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس روز بھی وہ آئی تو بشیر صاحب اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ابا جان تم سے تمہارے گھر پر ملنے آ تو جاتے ہیں، پھر بھی ہر روز تم منہ اٹھا کر یہاں آ جاتی ہو، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ ماسی لگتی ہو بالکل، کم از کم آتے وقت منہ تو دھو لیا کرو، کپڑے تو تم نے ہمیشہ یہی فقیروں والے پہنے ہوتے ہیں۔ سارا نفرت سے اسے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ صحن میں کھڑی شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی ٹوٹی چپل کو چھپانے لگی۔ بشیر صاحب کے دل کو کچھ ہوا، وہ اندر آئے۔ کیا بات ہے فاطمہ، یہاں صحن میں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ سارا منہ بنا کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بشیر صاحب فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں آتے ہی فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بشیر صاحب کا دل دہلنے لگا۔ کیا بات ہے فاطمہ، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ بشیر صاحب نے ایک نگاہ میں اس کا جائزہ لیا۔ باہر پڑتی ہوئی شدید ٹھنڈ کے باوجود اس نے ہلکے سے لون کے کپڑے پہن رکھے تھے، جو اتنے باریک تھے کہ اپنا رنگ ہی بدل چکے تھے۔ پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ بچوں کے بھی عجیب حالات تھے،
انہوں نے صاف کپڑے تو پہن رکھے تھے مگر سارے ہی گھسے ہوئے تھے اور پرانے تھے۔ ہر بچے کے کپڑے اس کے سائز سے یا تو چھوٹے تھے یا بڑے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ فاطمہ نے یہ کپڑے لنڈا بازار سے خریدے ہیں۔ ابا جان، ارشد کو ڈاکٹر نے اپینڈکس کا بتایا ہے، اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سرکاری ہسپتال میں لے کر گئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن تو وہ کر دیں گے مگر دوائیاں مجھے خود سے ہی لینی پڑیں گی۔ پچھلے 5 دن سے وہ کام پر نہیں جا رہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلا سکوں۔ مجبور ہو کر آج یہاں آئی تھی کہ شاید بھابھی نے کچھ پکایا ہو تو بچوں کو کھانے کے لیے دے دیں، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ ہمیشہ اسی طرح کرتی ہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے فاطمہ نے بڑی مشکل سے بشیر صاحب کو بتایا تھا۔ بشیر صاحب کو بہت برا لگا۔ کل ہی تو سارا کے میکے والے آئے تھے اور جاتے وقت سارا نے انہیں مہنگی کراکری کا ایک سیٹ تحفے میں دیا تھا، جبکہ دونوں وقت ان کے لیے بکرے کا گوشت اور کڑھائی سارا نے خود بنائی تھی۔ بشیر صاحب کو انتہائی برا لگا۔ فاطمہ کے آنسو ان سے دیکھے نہ جا رہے تھے۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اپنی جیب تک چلا گیا جہاں وہ بینک سے رقم نکال کر لے کر آئے تھے۔ سفید رنگ کا لفافہ پھولا ہوا تھا اور اس میں 5-5 ہزار کے کئی نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ ارسلان اور معیز کی بھیجی ہوئی رقم پہنچ گئی تھی۔ بشیر صاحب نے ان پیسوں میں سے 5,000 کے 4 نوٹ نکالے اور فاطمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں تمہاری مزید مدد تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پیسے ارسلان اور معیز کے ہیں، لیکن ان پیسوں سے ارشد کے لیے دوائیاں خرید لینا اور بچوں کو کچھ کھلا بھی دینا۔ دبی دبی سی آواز میں بشیر صاحب نے انہیں کہا۔ فاطمہ کے آنسو تھم گئے۔ وہ پیسے لینا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور باپ کے دیے ہوئے پیسے رکھ لیے۔ عین اسی وقت بیرونی دروازے پر تھوڑا کھٹکا سا ہوا۔ بشیر صاحب اور فاطمہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی سارا کھڑی خونخوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ ابا جان، کیا معیز اور ارسلان نے پیسے بھیج دیے ہیں؟ اس کی کاٹ دار آواز گونجی تو بشیر صاحب بلا وجہ شرمندہ سے ہو گئے۔ ہاں بیٹا، یہ لو تمہارے پیسے۔ انہوں نے لفافہ آگے بڑھایا تو پیر پٹکتے ہوئے سارا آگے بڑھی اور اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں بشیر صاحب سے لفافہ لے لیا۔ کھا جاتی ہوئی ایک نگاہ فاطمہ پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اب کیا ہوگا ابا؟ سارا بھابھی تو بہت غصے والی ہیں، وہ تو مجھے دوبارہ اس گھر میں ہی نہیں آنے دیں گی، فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو بشیر صاحب کو عجیب سا لگا۔ وہ کیوں تمہیں کچھ کہے گی؟ فکر مت کرو، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا مگر فاطمہ انتہائی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے پیسے مٹھی میں دبائے وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچوں کو لے کر وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ بشیر صاحب مطمئن تو تھے لیکن انہیں معمولی سا خدشہ تھا اور یہ خدشہ قیامت کا روپ دھار گیا جب رات کے وقت معیز کا فون آیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ابا، ہم لوگ یہاں پر دن رات جانوروں کی طرح مزدوری کر رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں، لیکن آپ ہماری محنت سے کمائے گئے سارے پیسے اس ناکارہ فاطمہ پر لٹا دیتے ہیں۔ آپ ایسا کر بھی کس طرح سکتے ہیں؟ آپ پر بھروسہ کر کے میں نے اور ارسلان بھائی نے سارے پیسے ہمیشہ آپ کو بھیجے اور میرے بچے گھر میں بھوک سے روتے بلکتے رہتے ہیں، جبکہ آپ سارے پیسے فاطمہ کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی عیاشیوں میں رقم لٹا سکے۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ معیز گلا پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ بشیر صاحب بری طرح سے گھبرا گئے۔ انہوں نے بے اختیار فون اپنے کان سے تھوڑا سا دور کیا۔ جوان اولاد کی چیختی چنگھاڑتی آواز ان کے کانوں میں پہلی دفعہ پڑی تھی۔ انہوں نے معیز کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے فاطمہ کی بس معمولی سی مدد کی ہے، لاکھوں کی رقم میں سے صرف 20,000 روپے فاطمہ کے ہاتھ پر رکھنے سے ان کی دولت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ مگر معیز کے ہاتھوں سے فون چھین کر ارسلان نے لے لیا تھا۔ ابا جان، سارا بتا رہی تھی کہ آپ نے بامشکل گھر میں اتنے پیسے چھوڑے ہیں کہ مہینے کا راشن لانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
بچے بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں اور سارا کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ وہ فاطمہ جو پہلے ہی لاکھوں کا جہیز لے کر گئی تھی، اب ایک دفعہ پھر آپ اس کو پالنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ ارسلان کی بات پر بشیر صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں بے اختیار غصہ آیا۔ کس نے کہا ہے کہ تمہارے بچے بھوکے روتے رہتے ہیں؟ تمہاری بیویاں لاکھوں روپے کا ساز و سامان اپنے میکے والوں پر لٹا دیتی ہیں۔ آئے دن وہ جیولر سے کوئی نہ کوئی چیز بنوا کر لا رہی ہوتی ہیں۔ گھر میں مہنگے مہنگے کھانے پکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر معمولی سی رقم میں نے فاطمہ کو دے دی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ بشیر صاحب کی بات پر دونوں لڑکے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی بیویوں کے خلاف ایک جملہ بھی گوارا نہ تھا۔ کھٹاک سے انہوں نے فون بند کر دیا۔ بشیر صاحب کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ وہ فون بند کر کے اندر آئے جہاں سارا اور نمرا لاؤنج میں سر جوڑے بیٹھے کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ بشیر صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ تم لوگوں نے ارسلان اور موئی سے جھوٹ بولا کہ تمہارے بچے بھوکے روتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کچن میں کئی طرح کے کھانے پکے ہوئے پڑے ہیں۔ تم لوگ تو اس قدر شاہ خرچ ہو، پکا ہوا کھانا چھوڑ کر باہر سے کھانا منگوا لیتی ہو کہ یہ والا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اگر تم لوگوں کو پیسے بچانے کی اتنی ہی فکر ہے تو اپنے گھر والوں پر لاکھوں روپے لٹانے کی بجائے پیسے کو محفوظ کرنا سیکھو۔ بلا وجہ میری بیٹی پر نگاہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بشیر صاحب سنانے پر آئے تو پھر سناتے چلے گئے۔ سارا اور نمرا آنکھیں پھاڑے انہیں بولتا ہوا سن رہی تھیں۔ بشیر صاحب تو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بہو نے ان سے انتقام لینے کی ٹھان لی ہے۔ سارا اور نمرا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بڈھے کا بہت دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بشیر صاحب تو اپنی زندگی میں ایسا مگن ہوئے کہ انہوں نے دوبارہ بہوؤں کے معاملات میں بولنا ہی چھوڑ دیا۔ فاطمہ بھی اس دن کی گئی دوبارہ پلٹ کر ہی نہ آئی۔ چند روز گزرے، بشیر صاحب ظہر کی نماز ادا کر کے گھر آئے تو اندر غیر معمولی سناٹا نظر آیا۔ بچے بھی غائب تھے۔ انہوں نے سارا اور نمرا کو آواز لگائی، مگر جواباً اندر کمرے سے جو نکلا اسے دیکھ کر بشیر صاحب حیران رہ گئے۔ وہ ارسلان اور موئز تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی بھرے تاثرات تھے۔ ارے ارسلان، موئز، تم لوگ کب آئے؟ مجھے بتایا ہی نہیں۔ ان کے چہرے پر خوشی بھری لہر اٹھی۔ انہوں نے یکدم ہاتھ بڑھائے اور بچوں کی جانب لپکے۔ وہ ارسلان کے گلے لگنا چاہتے تھے، مگر ارسلان نے یکدم انہیں زوردار دھکا دے دیا۔ دور ہٹے مجھ سے۔ میری غیر موجودگی میں آپ نے میری بیوی اور بچوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ مارتے پیٹتے ہیں آپ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو بھی۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں چھوڑا۔ فاقے چل رہے ہیں یہاں۔ ہم وہاں ڈبل شفٹوں میں کام کر کے پیسہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ اس نکٹھو ارشد کے بیوی بچوں کو پالیں اور میرے بیوی بچوں پر ہاتھ اٹھائیں۔ ارسلان حلق کے بل غرا رہا تھا۔ بشیر صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کھڑی سارا آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کب ہاتھ اٹھایا تمہاری بیوی یا بچوں پر؟ میں تو ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت مشکل اتنا کہا، اور تبھی موئز بھی اندر سے باہر نکلا۔ بس کریں ابا جان، گھر کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کچن میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ میری بیوی اور بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے ہماری بیویوں کو دھمکی بھی دی ہے کہ آپ انہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں گے۔ موئز گلا پھاڑتے ہوئے بولا تو بشیر صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر سارا اور نمرا کی جانب دیکھا۔ انہوں نے واقعی آج پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بچوں کی بھی حالت بری تھی۔ ایسا تو دونوں نے کبھی نہ کیا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ مسلسل ارسلان اور موئز کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بشیر صاحب کی زبان گنگ سی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر دونوں بیٹے آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ دبئی کے سخت ماحول اور محنت نے ان کی عقل ہی سلب کر لی تھی۔ آج تو میں آپ کا قصہ تمام کر کے ہی رہوں گا۔ ساری عمر آپ وہاں سے پیسے بھیجتے رہے اور آپ نے ہم پر احسان بنائے رکھا کہ آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہم پلتے ہیں، لیکن آپ کا ہمارے اوپر اب کوئی احسان نہیں ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے پیسے اپنی بیٹی پر لٹاتے ہیں، تو نکل جائیں آپ یہاں سے اور اسی ٹٹ پونچی کے گھر میں رہیں۔
ارسلان نے یکدم آگے بڑھ کر باپ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ بشیر صاحب کے تو جیسے حواس ہی مختل ہو گئے تھے۔ جوان بیٹے انہیں گھر سے باہر گھسیٹتے لے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں کہ سارا اور نمرا نے نہ جانے انہیں کتنی کہانیاں سنا رکھی ہیں۔ کھلے دروازے سے انہیں گھر سے باہر پھینکتے ہوئے ارسلان اور معیز نے ایک نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ بشیر صاحب زمین پر گرے، ان کی داڑھی گرد آلود ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی، مگر ارسلان اور معیز اپنے کیے پر کوئی پچھتا نہیں رہے تھے۔ واپس پلٹ کر وہ لوگ گھر کے اندر چلے گئے۔ پچھلے کئی مہینوں سے جانوروں کی طرح مشقت کر کے پیسے بھیج رہا تھا، سوچا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد دبئی سے واپس چلا جاؤں گا۔ وہاں رہنا تو بے حد مشکل ہے، نہ جانے ابا جان نے اتنی زندگی وہاں کیسے گزاری ہے، اور انہوں نے ساری رقم اس فاطمہ کو دے دی۔ ارسلان پیر پٹکتے ہوئے اندر جا رہا تھا، معیز کا بھی یہی حال تھا، جبکہ اندر سارا اور نمرا مسکرا رہی تھیں۔ ان کی چال کارگر رہی تھی۔ باہر بشیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو سے بھرنے لگے۔ بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے وہ خود اٹھے، ان کا رخ فاطمہ کی گھر کی جانب تھا۔ فاطمہ کے گھر کے حالات ویسے ہی تھے۔ ارشد کا آپریشن کروا لیا گیا تھا، مگر سسر کو اس حال میں آتے دیکھ کر اس نے قطعاً ماتھے پر بل نہیں ڈالے۔ فکر مت کریں ابا جان، آپ ہمارے ساتھ رہیں، فاطمہ نے محبت سے باپ کو دیکھ کر کہا۔ ارشد صاحب بے حد شرمندہ تھے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک کمپنی میں ملازمت کے لیے اپلائی کیا، حالانکہ ان کی عمر زیادہ تھی، مگر تجربے کو دیکھتے ہوئے وہ اچھی پوسٹ پر رکھ لیے گئے۔ ارشد ان پڑھ تھا، اسی لیے کم کما پاتا تھا، مگر بشیر صاحب کی کمائی ہوئی اچھی رقم سے ان کے گھر کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ فاطمہ ان کی آسان مند ہوتے نہ تھکتی، جبکہ دوسری جانب ارسلان اور معیز چھٹیاں گزار کر جب دبئی واپس گئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے مالک نے ان کی جگہ پر کوئی اور ملازم رکھ لیے تھے۔ ہکا بکا ہوتے ہوئے جب انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، تو بڑے آرام سے انہیں جواب ملا کہ وہ اچانک چھٹی لے کر پاکستان گئے تھے، اور ویسے بھی مالکان کو ملازموں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ ارسلان اور معیز کے کام کرنے کے طریقے سے بھی ناخوش تھے۔ ارسلان اور معیز شدید پریشانی کے عالم میں تھے۔ دبئی میں کئی روز رہنے کے بعد تو انہیں کھانے کے ہی لالے پڑ گئے، کہیں اور کام بھی نہ ملا تو تھک ہار کر وہ پاکستان واپس آ گئے۔ اچانک آنے کی صورت میں انہیں گھر میں سارا اور نمرا کا سارا میکا موجود ملا۔ گھر میں طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے اور اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارا اپنے میکے والوں کو ہنس ہنس کر بتا رہی تھی کہ بڑے عقل مند بنتے تھے ابا جان، لیکن میں نے بھی ایسا مزہ چکھایا ہے۔ بڑی فکر تھی نا انہیں اپنی بیٹی کی، اب اسی کے گھر میں جا کر پڑے ہوں گے۔ بھائی ارسلان اور معیز کی دولت پر تو صرف ہمارا حق ہے، لیکن انہیں تو بس لوگوں کو مہنگے تحفے دینا کھٹک رہا تھا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے اگر میں آپ کو برانڈڈ جوڑے اور جوتے گفٹ کرتی ہوں، تو بھائی میری مرضی، میرے شوہر کی کمائی ہے، میں جہاں مرضی لٹاؤں۔ ذرا سا انہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی اٹھا کر گھر سے باہر پھینکوا دیا، اور ارسلان اور معیز بھی ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں بتایا انہوں نے یقین کر لیا۔ کہکے لگاتی ہوئی نمرا اور سارا ساری داستان سنا رہی تھیں۔ باہر کھڑے ارسلان اور معیز کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ صرف 20,000 روپے دیے تھے ابا جان نے فاطمہ کو، مگر میں نے ارسلان کو بتایا کہ اس مہینے انہوں نے جتنے پیسے بھیجے تھے وہ سارے ابا جان نے فاطمہ کو دے دیے، اور وہ بھی عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ انہوں نے یقین کر لیا۔ لیکن بہت مزہ آیا، ابا جان کو تو ان کے کیے کا سبق ضرور مل گیا ہوگا، اب پڑے ہوں گے ایڑیاں رگڑتے ہوئے فاطمہ کے گھر میں۔ سارا اور نمرا اپنی کامیابی کی داستان سنا رہی تھیں۔ باہر کھڑے ارسلان اور معیز کو یوں لگا جیسے ان کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ لاکھوں کی آمدنی تو اب ختم ہو چکی تھی، شاید ہی بشیر صاحب کی آہی تھی جو انہیں لگ گئی تھی۔ انہوں نے پاکستان میں آنے کے بعد نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹخانی شروع کر دیں۔ اس بار پہلے سے بھی معمولی نوکری ملی اور گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ سارا اور نمرا گھبراتی تو شوہروں پر چلانے لگتی، مگر جواباً وہ ہنگامہ مچا دیتے کہ تم لوگوں کی وجہ سے اور تم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم ایمرجنسی میں کام چھوڑ کر آئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کام سے نکال دیا گیا۔ اچھا ہے اب بھگتو۔ جو کچھ وہ فون پر شوہروں کو بتایا کرتی تھیں اب حقیقت میں بھگتنے لگی تھیں۔
گھر میں فاقوں کے راج ہونے لگے، لاکھوں کے کپڑے اور جوتے تو خواب بن گئے۔ خود ارسلان اور معیز شدید پچھتاوے کا شکار تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سکون کو برباد کیا تھا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔